الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم محترم حضرات، اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو آئی تھی کہ جب بھی قرآن کریم شروع کیا جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات بھی اپنے اپنے اوقات میں اعوذ باللہ کا ذکر کرتے رہے، ورد کرتے رہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں موقع بموقع حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی پناہ چاہتے رہیے شیطان کے شر سے۔ ہم لوگ جب قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اس کے فوائد آپ کے سامنے آ چکے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے بہت، تو اس کو تو یاد نہیں رہے گا غصے میں، لیکن دوسرے کو چاہیے کہ اس کو یاد دلا دے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو اگر یاد دلا دیا جائے اور وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کا غصہ کم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اور وہ سمجھداری کا ارادہ رکھتا ہو، پہلے سے سوچ کے رکھتا ہو کہ مجھے اپنے غصے پہ قابو پانا ہے، تو اس کے لیے بہت آسان راستہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے معنی کو ذہن میں رکھ کر کے اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ جھگڑا لڑائی ختم ہو جائے گی۔ غصہ ختم تو جھگڑا ختم۔ جھگڑا تو اکثر غصے ہی میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن سے خارج نہیں ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ قرآن کریم میں سے ہے، سورہ والناس قرآن کریم میں سے ہے، اور بقیہ ساری صورتیں قرآن کریم میں سے ہیں، قرآن کریم کا ایک حصہ ہیں، اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اور
کسی بھی کام کو شروع جب کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، یہ بھی ایک کام ہے اور اہم کام ہے، ہمیں بسم اللہ کرنا ہے۔ کوئی بھی کام، دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، کوئی بھی کام جب ہم کریں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اور اگر قرآن کریم پڑھنا ہو تو اور اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ یہ ذہن نشی کر لیں کہ بسم اللہ میں اللہ کے 3 نام ہیں، ایک لفظ اللہ، دوسرا الرحمن، تیسرا الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ایک روایت میں ہے کہ 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس سے زیادہ بھی حدیث میں آئے ہیں۔ تو 99 نام میں سے خاص طور سے 3 نام کو چنا گیا بسم اللہ کرنے میں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ ضرور ان 3 نام میں کوئی خاص بات ہوگی جو اتنے سارے ناموں میں سے چند نام کو، 3 نام کو چنا گیا، تو ہم آپ کو اس میں سے مختصر بتا دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ اس سے آپ کے ذہن میں بسم اللہ کی اہمیت بیٹھ جائے گی اور آپ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی کام انسان کرے، جو بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ جس کام کو کرنا ہے اس کام کا سامان موجود ہو جائے۔ اگر کسی کام کا سامان موجود نہ ہو تو کام ہو پائے گا؟ کام نہیں ہو پائے گا۔ تو سب سے پہلا کام یہی ہے کسی بھی کام کے کرنے کے لیے کہ اس کام کا سامان موجود ہو جائے، اس کے اسباب موجود ہو جائیں۔ یہ نمبر 1 پہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ دوسری چیز ضروری یہ ہے کہ اس سامان اور وہ اسباب جو مہیا موجود ہو گئے ہیں وہ اس کام کے شروع ہونے سے لے کر کام مکمل ہونے تک وہ سامان باقی رہے، وہ اسباب موجود رہیں۔ اگر سامان موجود ہو گیا، کام شروع کرنے کے وقت تو موجود ہے، ختم ہونے سے پہلے، کام مکمل ہونے سے پہلے سامان ختم ہو گیا تو کام مکمل ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ کام شروع ہونے سے پہلے اس کا سامان موجود ہو جائے اور پھر کام شروع ہونے کے بعد کام مکمل ہونے تک وہ سامان موجود رہے۔ تو ایک کو کہا جائے گا وجود، موجود ہونا، دوسرے کو کہا جائے گا بقا، باقی رہنا۔ تیسری چیز ہے کام ہو جانے کے بعد اب اس کام کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ بھی سامنے آ جائے۔ ہم نے کام تو کر لیا، ماشاءاللہ کام مکمل ہو گیا، لیکن اس کا فائدہ سامنے نہیں آ سکا، فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکے تو وہ بھی لا حاصل ہو گیا۔ تو 3 چیز ضروری ہو گئی۔ پہلی چیز کسی بھی کام کے لیے اس کا سامان موجود ہونا، دوسرا اس سامان کا باقی رہنا مکمل ہونے تک، اور تیسرا کام ہو جانے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر لینا، فائدہ اٹھا لینا۔ یہ 3 چیز ضروری ہوتی ہے۔ شداد کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ بہت بہترین مکان بنایا تھا، بہت شاندار محل بنایا تھا، مدتوں بنانے میں لگے تھے، ہزاروں لوگ لگے تھے بنانے میں۔ جب بن کے تیار ہو گیا، وہ اس میں رہنے کے لیے جانا چاہ رہا تھا، قریب پہنچا تھا کہ ملک الموت آ کر کے اس کی روح نکال لیے، وہ اس میں رہ نہیں سکا۔ تو کام تو مکمل ہو چکا تھا لیکن اس سے ایک ذرا فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو کام مکمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ان 3 نام پہ۔ سب سے پہلا نام اللہ، بسم اللہ میں سب سے پہلا نام اللہ۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جس پر کبھی عدم نہیں آیا، ہمیشہ وجود ہی وجود ہے۔ عدم سمجھ رہے ہیں؟ عدم مانے نہ ہونا۔ انسان یا دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود ہوا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، پھر عدم ہو جائے گا۔ جس چیز پہ نظر ڈال دیجیے، آسمان پہلے عدم تھا، نہیں تھا، بعد میں وجود ہوا، پھر عدم ہو جائے گا۔ زمین پہلے عدم نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی، پھر ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز 2 عدم کے درمیان موجود ہے، پہلے نہیں تھی، آئندہ پھر نہیں رہے گی، بیچ میں تھوڑی دن کے لیے وجود ہے۔ انسانوں کا، ہمارا بھی حال یہی ہے، پہلے ہم نہیں تھے، عدم میں تھے، پردہ عدم میں تھے، پردہ عدم سے ہم وجود میں آئے، پھر پردہ عدم میں چلے جائیں گے۔ تو
تو ہر چیز دو عدم کے درمیان موجود ہے، صرف اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس پر کبھی عدم کا شائبہ بھی نہیں آیا، وجود ہی وجود ہے، وجود ہی وجود ہے۔ تو اللہ کی صفت، اللہ کا خاصہ یہ ہے کہ وجود ہی وجود ہو۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں پہلے اللہ کا نام لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے اسباب موجود ہو جائیں گے۔ تو لفظ اللہ سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کام ہمارا موجود ہو جائے گا، اس کے اسباب موجود ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اسباب موجود ہو گئے، مٹیریل سامنے آ چکا، اب اس کے بعد کام شروع ہونے سے لے کر کام مکمل ہونے تک وہ سب موجود رہے، باقی رہے۔ یہ باقی رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام آیا اس میں الرحمن، الرحمن، یہ صفت رحمان اللہ کی ایسی ہے کہ اسی صفت رحمان کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز باقی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمان نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، سب ختم ہو جاتی۔ آپ کے اندر اگر رحم ہے تو آپ اپنے رحم کی وجہ سے بہت سی چیز کو باقی رکھتے ہیں، غصہ آتا تو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یہ وہ صفت ہے جو دنیا کی ہر چیز کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ تو ہم نے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب موجود ہو گئے، اب الرحمن کہہ دیا تاکہ وہ چیز باقی رہے۔ دو بات ہو گئی۔ تیسری چیز ہے باقی رہنے کے بعد ہم اس سے نفع حاصل کر لیں، کام مکمل ہو جائے تو یہ نفع حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی تیسری صفت الرحیم، صفت الرحیم کا تقاضا ہے کہ وہ چیز سے ہم نفع حاصل کر لیں۔ صفت رحیم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس سے اس کو نفع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کسی چیز کو، ایمان کو، نماز کو، کسی چیز کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تمام لوگوں کے اوپر رحم کرنے والے، ان کی صفت رحیم ہے۔ رحیم کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذرا سی بھی محنت بیکار نہ ہو، کارآمد ہو جائے۔ تو تین نام سے ہم کو کیا کیا فائدہ ہوگا؟ لفظ اللہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر چیز موجود ہو جائے، رحمان سے فائدہ یہ ہوگا کہ موجود ہونے کے بعد باقی رہے، رحیم سے فائدہ یہ ہوگا کہ باقی رہنے کے ساتھ ہم اس سے نفع بھی حاصل کریں۔ تو دیکھا آپ نے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر یہ اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اسباب موجود ہو جائیں گے، وہ باقی رہیں گے، اس سے ہم نفع بھی حاصل کر لیں گے۔ اس لیے بسم اللہ ہم کو پڑھ لینا چاہیے کسی بھی کام میں۔ اور بھی ذہن نشین کر لیجیے، دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے چاہے وہ جو بھی علم ہو، ڈاکٹری کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، اور اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں، جو کچھ ہم لوگ چھوٹی بڑی چیز جانتے ہیں، دینی دنیاوی سارے علوم، اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں جو مشہور ہیں، ان سارے علوم کی بنیاد اور اس کا خلاصہ ان چاروں کتاب میں موجود ہے۔ اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ ہرگز کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ سب علم اس میں کہاں ہو گیا اللہ کی کتاب میں، جو کچھ ہمارے پاس آج کے زمانے میں ہے، ایسا نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کی بنیاد اور سب کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں میں موجود ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ پھر ان 4 کتابوں کے اندر جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری کتاب، کتاب ہدایت قرآن کریم میں رکھ دیا۔ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی تمام کتابوں میں جتنے علوم ہیں ان سب کا خلاصہ اس کتاب قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، سورہ فاتحہ موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر جتنے علوم ہیں اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اب آپ سمجھ لیجیے بسم اللہ کے اندر کتنی بڑی بات اب آ گئی کہ دنیا کے سارے علوم اللہ کی 4 کتابوں میں، 4 کتاب کے علوم کا خلاصہ قرآن کریم میں، اب پورے قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ گویا بسم اللہ میں سارے علوم آ گئے، ساری چیز آ گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر مفسرین فرماتے ہیں کہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے علوم ہیں اس کا خلاصہ سب سے پہلا حرف جو ہے حرف با، اس میں آ گیا ہے۔ حرف با کے اندر سارے علوم کا خلاصہ آ گیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کے لیے تو بہت وقت چاہیے، لیکن ہم مختصر سے اشارہ کر دیں گے جس سے آپ کچھ نہ کچھ سمجھ لیں گے
کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا مقصد کیا ہے؟ ہر علم کا مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، یہی مقصد ہے۔ کوئی بھی علم ہو، دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اس میں یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ چاہے جو بھی علم ہو، اس سے خدمت کی جاتی، ڈاکٹری کا علم ہے، اس سے خدمت کی جا رہی ہے، خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ تو کوئی بھی علم ہو، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔ جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، تو اب آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہم نے بتا دیا۔ 3 نام، ان 3 نام کو لے کر کے ہم کو کوئی کام شروع کرنا ہے تو سب سے پہلا حرف جو با ہے، ہم لوگ جب عربی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں با کا معنی بتایا جاتا ہے کہ با کا معنی کیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا الباء الالصاق، با جو ہے وہ الصاق کے لیے، الصاق کا مطلب کسی چیز کو کسی چیز سے ملا دینا، وصل کرنے کے لیے ہے، ملانے کے لیے، یہ با کا معنی ہے۔ تو حرف با یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارے ہر کام کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کام کے ذریعے سے اللہ سے ہمارا وصل ہو جائے، اللہ تک ہم پہنچ جائیں۔ تو با تو اتصال کے لیے ہے، ملانے ہی کے لیے ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوا کہ ہم کوئی بھی کام کریں اللہ کا نام لے کر کے اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ سے وصل ہو جائیں۔ تو ہر تمام علوم کا خلاصہ آ گیا، وصل۔ اور انسان بشریت، اس کے اندر بشریت ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے۔ انسان تو بشر ہے، بشریت سے آلودہ ہے، یہ براہ راست اللہ سے مل نہیں سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ مسلسل اللہ کا نام لیتا رہے، اللہ کا نام لیتا رہے، ذکر کرتا رہے، اتنا کرے اتنا کرے، اتنا اس میں غرق ہو جائے، مستغرق ہو جائے کہ درمیان کی ہر چیز سب ایک ہو جائے، ذکر کرنے والا اور جس کا ذکر کیا جا رہا سب مل کے ایک ہو جائے، درمیان سے 2 ہی اٹھ جائے، بالکل ایک ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت محنت کرنا ہوگا، تب جا کر کیا انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ درمیان سے ہر چیز ختم ہو جائے اور یہ اللہ تک پہنچ جائے۔ یہ فائدہ بسم اللہ سے ہم کو ملے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ میں کتنی خاص بات ہے۔ اور یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، شروع سے چلا آ رہا ہے کہ بادشاہ لوگ پرانے زمانے میں جب کوئی چیز خریدا کرتے تھے تو اس پہ خاص مہر لگا دیتے تھے، جس سے سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ شاہی چیز ہے، سرکاری چیز ہے، عام چیز نہیں ہے۔ اب اس مہر لگا دینے سے کیا فائدہ ہوتا تھا؟ یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ چوری کا ڈر ختم ہو جاتا تھا۔ کوئی بھی چور، ارے اس پہ مہر لگی ہوئی، یہ لیں گے تو پکڑا جائیں گے تو پھر سزا ہو جائے گی بہت سخت۔ چوروں سے، ڈاکوؤں سے حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ سرکاری مہر لگا دی جائے۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کے لیے، بادشاہوں کا استبل ہوتا تھا، گھوڑوں کا، گایوں کا، سب کا استبل ہوتا تھا الگ الگ۔ تو جو شاہی گھوڑا جو خریدا جاتا تھا بادشاہوں کے لیے، اس پہ ایک داغ لگا دیا جاتا تھا، یہ شاہی گھوڑا ہے۔ اب اس کو کوئی چور نہیں لے سکتا، ڈر جائے گا، اس پہ تو مہر لگی ہوئی ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی سرکاری چیزوں پہ ایک خاص نشان لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سرکاری چیز ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ یہ عام چیز نہیں ہے، یہ سرکاری چیز ہے، اور چور ڈاکو اس کو لینے سے ڈرے بچے کہ اس پہ تو مہر لگی ہوئی، ہم پکڑا جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو ایک نشان وہ بھی لگا دے تاکہ چور ڈاکو سے بھی بچ جائے۔ تو کیسے لگا سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر لگا دے۔ یہ مہر ایسی مہر ہے کہ گویا اس نے اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا، اب یہ شاہی چیز ہو گئی، اب کوئی دوسرا اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، شیطان اب اس سے دور ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر لگ گئی، شیطان اس سے دور ہو جائے گا۔ خوب اچھی طرح ذہن نشی کر لیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب تم سونے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دروازہ بند کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو حیرت ہوگی اس کا فائدہ سن کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جب کوئی شخص دروازہ بند کرتا ہے تو اب شیطان کو گھر میں آنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ دروازے تو شیطان کو نہیں روکتے، آپ جتنے دروازہ بند کر لے شیطان آرام سے اندر چلا آئے گا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اگر دروازہ بند کریں گے تو اب شیطان کے آنے کی طاقت ختم، اب وہ نہیں آ سکتا۔ اتنی بڑی طاقت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دروازہ بند کر لیا، اب شیطان سے اطمینان ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم اپنے استنجا کے لیے جاؤ
تو بسم اللہ کر کے جاؤ۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ حیرت انگیز فائدہ۔ شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، شہوت پرست ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ جب انسان استنجا خانہ وغیرہ میں جاتا ہے تو انسان کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے شیطان، اتنا بدماش ہے یہ، شرمگاہ سے کھیلتا ہے، ہنستا ہے، لذت لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، آپ نے کیا فرمایا؟ تم بسم اللہ کر کے جاؤ تو تمہارے اور شیطان کے درمیان اب پردہ ہو جائے گا، اب اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ عام انسانوں سے پردہ کرنے کے لیے دروازہ تو بند کر لیتے ہیں استنجا خانہ جاتے ہوئے، لیکن شیطان سے پردہ کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتا دیا، بسم اللہ کر کے دروازہ بند کر لو، اب شیطان سے بھی پردہ ہو گیا، اب اس کو کچھ نہیں نظر آئے گا۔ جیسے آپ نے دروازہ بند کر دیا، انسانوں کو نہیں نظر آ رہا کچھ، اب شیطان کو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اتنا بڑا فائدہ اتنی آسانی سے ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے نا، رات کو باتھ روم میں گئی تو ڈر گئی، وہاں گئی تو ایسا ہو گیا، فلاں ہوا۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم نے تو وہ جو ہمارے پاس تھا وہ تو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ تو بسم اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اتنا بڑا فائدہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیاوی چیز میں جب شیطان اور ہمارے درمیان بسم اللہ سے پردہ ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بسم اللہ کر کے اگر کوئی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے اور آخرت کے عذاب کے درمیان بھی پردہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی صفت اگر مل گئی تو کیا کہنا۔ اگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت سے، دل کی صفائی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو آخرت کے عذاب اور ہمارے درمیان بھی پردہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو بسم اللہ کے فوائد نظر آئے؟ ہم اور کچھ بتا دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی عادت پڑ جائے بسم اللہ کرنے کی، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں 4 الفاظ ہیں، 3 تو نام ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم، اور اس سے پہلے بسم، بس 4 الفاظ ہیں۔ بسم 1، اللہ 2، الرحمن 3، الرحیم 4 مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان 4 طرح کا گناہ کر سکتا ہے، ایک دن میں کرتا ہے، ایک نمبر 2 رات میں کرتا ہے، نمبر 3 ظاہری اعضاء سے گناہ کرتا ہے، ظاہری گناہ کرتا ہے، نمبر 4 باطنی اعضاء سے گناہ کرتا ہے، دل سے یعنی گناہ کرتا ہے۔ کچھ گناہ دل کے ہوتے ہیں، حسد کرنا، یہ کہاں کا گناہ ہے؟ یہ دل کا گناہ ہے۔ تکبر کرنا دل کا گناہ ہے۔ بغض رکھنا دل کا گناہ، بغض کوئی ہاتھ پیر سے نہیں رکھتا، تکبر ہاتھ پیر سے نہیں ظاہر کرتا، ہاتھ پیر سے ظاہر کرتا، ہاتھ پیر میں نہیں ہوتا، تکبر اصل دل میں ہوتا ہے، حسد دل میں ہوتا ہے، بغض دل میں ہوتا ہے، نفرت دل میں ہوتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو باطنی گناہ ہے، دل کا گناہ ہے۔ اور ظاہری گناہ آنکھ سے آدمی کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، کان سے کرتا ہے، ہاتھ پیر سے کرتا ہے۔ تو یہ 4 طرح کے گناہ ہیں۔ اگر بسم اللہ کے 4 الفاظ کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ لے گا تو ایک ایک لفظ سے ایک ایک گناہ سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ دن کے گناہ سے، دن کا گناہ ایک قسم کا گناہ ہے، ایک لفظ سے ایک قسم کے گناہ سے بچا تو 4 الفاظ سے چاروں قسم کے گناہ سے بچ جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ جہنم کے اوپر 19 داروغہ مقرر ہیں۔ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے علیہا 19، جہنم کے اوپر 19 داروغہ جہنم کے مقرر عذاب دینے والے بنیادی فرشتے جو ہیں وہ 19 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں۔ اگر اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر حرف سے ایک عذاب کا فرشتہ سے انسان بچ جائے گا، 19 حروف سے 1900 فرشتے سے بچ جائے گا۔ کتنا بڑا فائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، جہنم کے تمام داروغہ سے بچ گیا۔ دنیا کے ایک داروغہ سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ان کی پیروی، ان کی پیروی، ان کے پاس دوڑا، ان کے پاس دوڑا، بہت کچھ بھاگنا دوڑنا پڑتا۔ آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہو، اخلاص کے ساتھ اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے کرتے رہو تو اس سے بھی حفاظت ہے۔ اور بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 5 نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے 24 گھنٹے کے اندر، اس میں سے 5 نماز کو 5 گھنٹہ کے گناہ کی حفاظت کے لیے رکھ لیا گیا۔ 5 نماز سے، ہر نماز سے 1 گھنٹہ کی گناہ کی حفاظت اگر ہم مان لیتے ہیں تو 5 گھنٹے یہاں سے نکل گئے، پھر 19 گھنٹے بچے۔ 19 گھنٹے جو ہے وہ بسم اللہ کے ایک حرف سے بچ جاتا ہے انسان۔ اتنا فائدہ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔
اس لیے ہم کو بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ہر کام کے اوپر بسم اللہ کی مہر لگا لینی چاہیے تاکہ وہ کام محفوظ ہو جائے، حفاظت میں ہو جائے۔ آخری ایک بات سنا کے ہم بس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں درد ہوا، درد شدت اختیار کر گیا، بہت تیز درد ہونے لگا۔ فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیا، اللہ تکلیف ہو رہی ہے، شدید قسم کا درد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ، ہماری پیدا کی ہوئی ایک بوٹی ہے، درخت کا ایک حصہ ہے، اس کو استعمال کر لو، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بوٹی کو استعمال کر لیا، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس بوٹی کو لیا، استعمال کر لیا، ماشاءاللہ درد فوراً ٹھیک ہو گیا، اللہ کا کرم۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر درد، وہی درد، وہی تکلیف، وہی پریشانی۔ تو ان کو یاد آیا کہ اب تو ہم کو معلوم ہے اس کا علاج، وہ بوٹی ہے۔ فوراً پہنچ گئے اس بوٹی، اس کو لیا، استعمال کیا، اللہ کا کرنا، استعمال کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اور درد بڑھ گیا، درد کی شدت تھی بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، یا اللہ اس سے پہلے تکلیف ہوئی تھی تو آپ نے یہی بتایا تھا، میں نے کھا لیا تھا، بالکل آرام ہو گیا تھا، اب کی ہم کھائیں تو کوئی بھی آرام نہیں، آرام تو دور کی بات ہے، تکلیف اور بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ پہلے جب تم اس بوٹی کے پاس گئے تھے، میرے پاس سے ہو کے گئے تھے، ہم سے پوچھا تھا، ہم نے بھیجا تھا، ہم نے بتایا تھا، اب کہ تم میرے بغیر چلے گئے تو تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا کی ہر چیز زہر ہے، دنیا کی ہر چیز زہر ہے، زہر قاتل ہے، اور اس کا تریاق، اس زہر کو کاٹنے والی چیز میرا نام ہے۔ میرے نام کے ساتھ جاؤ گے ہر چیز میں فائدہ نظر آئے گا، میرا نام چھوڑ کے جاؤ گے ہر چیز نقصان کرتی ہوئی نظر آئے گا۔ دنیا زہر قاتل ہے، پورا سیپٹک ہے، پورا اس اینٹی سیپٹک اللہ کا نام ہے، یہ زہر ختم ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ اب تو اطمینان ہو گیا، اب بات سمجھ میں آ گئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ انسان کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے، چھوٹا یا بڑا، اللہ کا نام ضرور لے۔ ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر کے پھر دعا پڑھنا چاہیے، جو دعا پڑھتے ہیں نا مسجد میں داخل ہونے کی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پہلے بسم اللہ پڑھ کے تب یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ایسے ہی نکلنے کے وقت، مسجد سے نکلنے کی دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تب یہ پڑھنا چاہیے۔ ہر چیز میں یہی کام ہے، بیت الخلاء جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھتے ہیں کہ خبیث شیطانوں سے حفاظت ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو اتنے فوائد ہیں بسم اللہ کے، لہٰذا ہم کو اس کو اپنانا چاہیے۔ آپ حضرات یہاں موجود ہیں، آپ لوگوں نے اتنے فوائد سن لیے، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتا دیں کہ بسم اللہ کا اتنا اہتمام کرو تاکہ ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر پریشانی سے نجات رہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو ہر شر سے نجات نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے۔ آپ کے نام کی جو برکات ہیں وہ برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، آپ کا نام پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی صفات پاک ہیں، آپ کا ہر نام بھی بہت ہی پاک و برکت ہے۔ یا اللہ، آپ کا ہر نام برکتوں والا ہے۔ یا اللہ، ہمیں اس کو
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اور جن مقاصد کے لیے کی ہے ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیجیے، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، مغفرت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ مغفرت کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ پہ رحم فرمائیے، جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کو عافیت کے ساتھ رکھیے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ مغفرت کا، رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔